السلام علیکم۔ سر جی، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اقرار بھائی ہیں، اقرار الحسن صاحب اور حق خطیب شف علی سرکار، ان دونوں کے کیا جو آپس میں تصادم چل رہا ہے، میں اس کی آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں کہ کیا اقرار الحسن صحیح کر رہے ہیں؟ کیا انہیں قانونی طریقہ آزمانا چاہیے، یا وہ جو اب کر رہے ہیں سڑکوں پہ لوگوں کو لے کے نکل گئے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ باقی میری رائے تو یہی ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ باقی ان کے حساب سے حق خطیب صاحب بھلے وہ حق پر نہیں ہیں، ہم بھی انہیں حق پر نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اس معاملے میں اقرار الحسن کا سٹیپ لینا جائز ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ قانون کے حساب سے، یا جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک اقرار الحسن کا اور یہ جو حق خطیب صاحب کا جو کیس ہے نا، کرنٹ سینیریو میں اگر میں اس کو دیکھتا ہوں نا، تو یہ ایک جیسے اقرار الحسن نے جو سٹیپ لیا ہے، جس طریقے سے وہ حق خطیب کے اوپر شف سرکار جو ہے نا ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور یعنی ہر 2-4 گھنٹے بعد وہ ویڈیو ویڈیو بنا کے وہ شیئر کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک سٹینڈ لے لیا کہ بھائی میں نے اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اور جب یہ پہلی دفعہ گئے تھے، آواز انہوں نے بلند کی تھی، تو جو میڈیا کا کام ہے نا، میڈیا جو ہے نا اس کا کام ہے حقائق تلاش کرنا، حملے کرنا نہیں ہے۔ کہ آپ کسی کو اگر میں پہلے ان صاحب کی جو شف سرکار ہے، حق خطیب جن کو کہا جاتا ہے، ان کی سائڈ لے کے بات نہیں کروں گا۔ پہلے میں اقرار الحسن صاحب کی جو طریقہ کار ہے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اقرار الحسن کو جس انداز میں انہوں نے ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر کے کیا انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں جب انہوں نے سٹینڈ لیا تو ان کو جو ہے نا ایک دھوکے باز فراڈیا، اور ان کی جگہ جو ہے جہاں پر آستانہ ان کا جو ہے نا اس کو اڈا کہا، اور پھر یہ وہاں پر گئے بھی، تو وہاں پر جا کے انہوں نے یعنی ایک میرے نزدیک انہوں نے جو دیکھو، وہ اب میڈیا کے اوپر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ملینز کے اندر ان کے سبسکرائبر ہوتے ہیں، اور یہ جو سبسکرائبر رکھنے والے یہ بھی ایک فوج ہوتی ہے۔ آپ ان کے اگینسٹ بھی نہیں بول سکتے، اگر آپ ابھی اگینسٹ بولو تو یہ آپ کے کیا کریں گے، چینل کے اوپر اٹیک کر دیں گے، سارے آپ کے بٹا بٹھا دیں گے۔ یعنی یہ ملینئرز جو سبسکرائبر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو جو اقرار الحسن کا جو طریقہ کار ہے، ان کا کام تھا میرے نزدیک حقائق تلاش کرنا تھا۔ یہ اپنا جس طرح وہ کام کرتے ہیں، مختلف شعبوں میں جا کے کرپشن کو بے نقاب کرتے ہیں، تو یہ وہاں جا کر جو ہے نا اپنے طریقہ کار سے، چاہے اپنا حلیہ چینج کر کے، ان کے اس مرید خانے کے اندر، ان کے آستانے کے اندر وہاں چلے جاتے، وہاں جا کے حقائق دیکھتے ایک وہ کر کے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ اپنی ایک تحقیق کرتے، اور پھر اس کو اس طرح کرتے۔ لیکن جو میں دوسری طرف کی بات کرتا ہوں، عموماً آستانوں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ ڈاکٹروں سے یا ہاسپٹل سے لا علاج ہو کے جاتے ہیں، یعنی وہاں جو ایسا ہی ہے نا، ہاں، وہاں جو بھی لوگ جاتے ہیں ان کے اوپر آپ دیکھو تو وہ لوگ، میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ ان کے ساتھ جنات ہوتے ہیں یا اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ آپ نے دیکھا نا، ڈاکٹر ان چیزوں کو نہیں مانتے بالکل، اور وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ زندگی سے مایوس لوگ جاتے ہیں، اور وہاں پر جاتے ہیں تو 90% جو لوگ جا رہے ہیں وہ زندگی سے مایوس لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں ان کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ان کے ساتھ فراڈ ہو، جھوٹ ہو، وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری خواتین جو ہوتی ہیں، آپ ان آستانوں کے اوپر آپ جاؤ تو قریباً آپ کو
10 میں سے 9 خواتین ہوتی ہیں اور باقی جو ہے وہاں ایک مرد ہوتا ہے، کیونکہ خواتین اعتقادی طور پر جلدی وہ ضعیف ہوتی ہیں، ذرا وہ جلدی قابو آ جاتی ہیں اور مان لیتی ہیں. تو اس لیے یہاں پر ہم دونوں سائڈوں کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ میں اقرار الحسن کو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک آواز بلند کی ہے ہمارے ملک کے اندر، جو ایک بہت بڑا جو ہے نا جو یہ سسٹم جو کام کر رہا ہے، جو جیلی بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ سچ کام کر رہا ہے. جہاں تک یہ جو حق خطیب والی بات ہے، یہ دیکھیں یہ ابھی سے نہیں کام کر رہے، وہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اعلان کام کر رہے ہیں. کچھ اپنے آپ کو چھپا کے وہ نہیں کر رہے. اگر وہ کر رہے ہیں جس طریقے سے بھی وہ عمل کر رہے ہیں تو میڈیا کے اوپر آ کے کر رہے ہیں نا. اب میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھو بہت سارے جو کام لوگ کر رہے ہیں، ڈرامے بن رہے ہیں. آپ ان کو ڈراموں کو کیا آپ دیکھو کہ وہ حقیقت ہے، لیکن وہ ڈرامہ آپ کو حقیقت کے قریب لے جاتا ہے. تو میرے نزدیک دونوں جو ہے نا، اب جو چیز حق خطیب کر رہا ہے یہ کام ظاہر کرنے کا نہیں ہے. آپ ان سے بولو آپ کیا پڑھ رہے ہو، تو وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں، نہ وہ بتا سکتے ہیں. اب لیکن جو اقرار الحسن کہہ رہا ہے کہ بھئی پہلے تو ان کی بات تھی کہ انہوں نے اس کو غلط کہا. بھئی غلط آپ نے کہا ہے تو آپ بھی ان کو پروف کر کے ثابت کر کے دو. آپ جا کے ان کے منہ کے اوپر آپ جا کے بولتے ہو کہ جی آپ کیا پڑھ رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو. آپ کو کوئی بھی، اگر ہم بعض اوقات کسی بھی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا تو سر کا درد ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں اور وہ شف کرتا ہے، ہمارا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آپ اس بابے سے پوچھو بابا جی آپ نے کیا پڑھا ہے، کبھی پوچھا ہے آپ نے؟ نہیں پوچھا نا. تو ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے آدھے سر کا درد ہوتا ہے جس کو ہم اسرتہ بولتے ہیں نا. ہاں. اب وہ ہم کیا کرتے ہیں ہاں، اب جب ہم جاتے ہیں اس کے پاس اور وہ دم ڈالتا ہے، جب دم ڈالتا ہے تو وہ شف کرتا ہے تو ہم کیا ہو جاتا ہے، ہمارا وہ آرام ہو جاتا ہے. اب دوسری ایک اور چیز ہے ناف چڑھ جاتی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر مانتا ہے؟ ڈاکٹر کبھی نہیں مانتا. ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگائے گا مسل کا یا آپ کے پٹھوں کا انجیکشن لگائے گا اور بولے گا جی آپ کا یہ، وہ نہیں مانے گا. لیکن آپ میرے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے، ناف کا پرابلم میرے ساتھ ہوتا ہے اور میں اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، نہیں کور ہوتا. میں جاتا ہوں ایک بزرگ کے پاس جاتا ہوں، وہ دم ڈالتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھو دین کو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی قرآن مجید کی آیت میں شفا نہیں ہے. شفا ہے قرآن مجید کی جو سورہ رحمان ہے، اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ وہ یہ لیں بات کریں. سر کل ملا کے بات یہ ہے کہ ہم سب ہی تقریباً دم درود وغیرہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اقرار الحسن کا بھی اگر آپ لیں بہت سے انٹرویو، وہ صاف کہتا ہے کہ بھئی ہم اس چیز کو مانتے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں مانتے. اور جیسا آپ نے کہا کہ بھئی اس کا طریقہ کار غلط ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں طریقہ کار غلط ہے، ٹھیک ہے. اقرار الحسن صاحب کا طریقہ کار غلط ہے. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ وہ فراڈیاں ہیں یا جو بھی ہیں، آپ اس کی ایک تحقیق کریں، وہ اپنا جو ہے کورٹ میں جائیں اور وہ رکھیں. یہ تو بالکل ظلم ہے کہ آپ ان کے خلاف جو ہے ریلیاں بھی نکال رہے ہیں اور ایک دفعہ آپ جا کے ہو کر 5000 دو، ہاں آپ بھی شامل ہو جاؤ گے. آپ لوگ جمع کرنے کی بات ہے نا ہمارے یہاں، بھائی لوگوں کو جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بالکل ایسے ہی صحیح ہے. تو آپ 50 200 500 1000 لوگ آپ پیسے دو، آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اب ادھر سے آپ کتنے لوگ لے کے جا رہے ہو؟ 200 لے کے جاؤ گے نا. ادھر اس کے پاس کتنے ہیں؟ جو پیر حق خطیب جس کو کہا جاتا ہے اس کے پاس کتنی پبلک ہے. اگر وہ شخص وہ بھی اس کے پاس بھی ہے نا. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اس وقت کا دیکھیں جو اقرار الحسن جس انداز میں وہ کر رہا ہے نا مسلسل،
اب فرائیڈیا آج اگر وہ صحیح بھی ہے تو جس انداز میں وہ بول رہے لوگ جو ہیں اس کو غلط بھی لیکن وہ جو خطیب ہے وہ جو نام کہہ رہا ہے دین کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر جو ہاں یہ چیزیں ضرور ہیں کہ جو زنجیریں نکلتی ہیں، میں نے خود میں مشاہدہ کی، میرا مشاہدے میں بھی آیا ہے اور میں نے خود بھی دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ میں یقین کرتا ہوں، ہاں میں یقین کرتا ہوں، میرا یقین ہے کہ جنات کے اوپر میرا یقین ہے، اور جو عملیات ہیں اس کے اوپر بھی ہم یقین کرتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے، آپ دیکھیں انڈیا سارا جادو کے اوپر چل رہا ہے، بنگلہ دیش میں جادو پہ نہیں چل رہے، ہر جگہ پہ چل رہے ہیں۔ تو لوگ جنات کے ذریعے کام لیتے ہیں، سیدھے کام بھی لیتے ہیں، الٹے کام بھی لیتے ہیں، اور جنات کی ایک حقیقت ہے۔ ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کام نہیں کرتے تھے، جا کے جی دور پتہ نہیں کس دریائے نیلم کے سائڈ سے وہاں سے وہ لے آتے تھے، درخت پکڑ کے اٹھا کے لے آتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو لڑائی ہے یہ دونوں سائڈوں سے جو ہے، اب حق خطیب نے اپنی ایک باؤنڈری لگائی ہوئی ہے، اس باؤنڈری کے اندر ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنی باؤنڈری کے اندر اعلان کر رہا ہے، صحیح ہے، لیکن دوسری طرف باؤنڈری نہیں ہے۔ جس پلیٹ فارم کو اقرار الحسن استعمال کر رہا ہے وہ ہے سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا جو ہے اس پر جو نہیں بھی ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اقرار الحسن پورا زور لگا رہا ہے، ہاں پورا زور لگا رہا ہے نا۔ لوگ جاتے ہیں وہاں پر ایک امید لے کر، ایک یقین لے کے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے ڈاکٹر بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، جب آپ دیکھو کہ سادہ سی آپ بات کرتے ہیں، آپ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، دیکھیں ڈاکٹر کیا، ایک سیدھا کیس ہوتا ہے، خواتین کا بچے کا کیس ہوتا ہے، وہ اس کو کیا کر دیتے ہیں، آپریشن پہ ڈال دیتے ہیں نا، ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن اس سے پہلے جو لوگ پیدا ہوتے تھے کیا وہ سیدھے طریقے سے نہیں پیدا ہو رہے تھے؟ 1% بھی نہیں، 100 میں سے 1% ایک کیس ضائع ہوتا تھا، خاتون بچے کا معاملہ ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پہ تو 100 میں سے 100 کیس جو ہے نا وہ کس پہ جا رہے ہیں، آپریشن پہ جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر جان بوجھ کے پیسے بنانے کے لیے کر رہے ہیں نا۔ تو یہاں پر آپ ہر چیز کو آپ دیکھو، ہمارے ہاں بالکل الٹی ہے۔ جیلی پیروں کی میں آپ کو ایسی مثالیں ہیں، آپ دیکھیں یہ جتنے بھی، اگر وہ بندہ تو اللہ کا نام لے کے کر رہا ہے نا، اب یہ جتنے بڑے بڑے گدی نشین ہیں، شاہ محمود قریشی ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا پیر ہے نا۔ پھر اسی طرح یہ جو ہمارے وزیر اعظم گزرے ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، گیلانی صاحب ہیں، ہاں گیلانی ہے نا، جیلانی ہے، وہ بھی پیر بنے ہوئے، اپنے علاقے کے گدی نشین ہیں، لوگ ان کو باقاعدہ حصہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال جو اب کچھ گدیاں جو ہے نا وہ انگریزوں نے دی تھیں، یہ گدیاں جو ہے نا انگریزوں کی وفاداریاں ہیں ساری۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 600 کے قریب گدی نشین ہیں پنجاب کے اندر صرف۔ ایک ہوتا ہے جو حقیقت میں اللہ والا بندہ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھو ہاتھوں پہ 10 انگوٹھیاں لگائی ہوں گی، بال گندے کیے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی جتنا وہ حسن تھا، اس نے پنجاب کے اندر ایک بندے کو وہ جو اس کو کیا تھا، اس کے آپریشن کیا تھا، وہ تھا، اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا خواتین کو جو ہے کپڑے ان کی شلوار اتار کے تو اس کے اندر جاتی تھی، یعنی وہاں اپنی وہ شلوار اپنی ٹانگ کے
اور اندر جو ہے نا اس کے پاس جایا کرتے، اندر جاتے، اور جب ایک خاتون نے اس سے شلوار اترواری جو آگے رہ کیا گیا اس کو ایکسپوز کیا انہوں نے، پنجاب کے اندر تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور بھی علاقوں میں آتے ہیں نانگا بابا، وہ ننگا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، خواتین بھی جاتی ہیں وہاں پہ، اس کو دیکھتی ہیں، اس سے جو ہے نا وہ کہیں پر آپ دیکھو یہ پیر ہوتے ہیں جو ڈھولک مار رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ مر رہے ہوتے ہیں تو ان کی مرنے کے اوپر بھی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈھولک مار رہے ہوتے ہیں، ان کی قبروں کے اوپر بھی مار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے نا ان کو ہماری سوسائٹی اصل میں بہت زیادہ یہاں پر تعلیم